امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی یاد کر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی وقت کے ساتھ مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ حضرت علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں روزی تلاش کر اور رات میں روزی دینے والے کو تلاش کر۔ اب دن میں روزی تلاش کر یہ تو بالکل ظاہر بات ہے، اب رات میں روزی دینے والے کو تلاش کر تو تلاش کس کو کیا جائے؟ کسی سیٹ کو، کسی میل کے مالک کو، کسی فیکٹری کے مالک کو، کسی امیر کو، یا جس کے ہاں مزدوری کرنے گئے اس کو۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دن میں روزی تلاش کر اور رات میں اس پروردگار کو تلاش کر جس نے روزی دیا تمہیں۔ اس دنیا میں نہ کوئی سیٹھ کسی کو روزی دے سکتا ہے، نہ کوئی مل کا مالک دے سکتا ہے، نہ کوئی فیکٹری کا مالک دے سکتا ہے، نہ کوئی امیر دے سکتا ہے، کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا۔ سب کے سب اللہ کی بارگاہ کا فقیر ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، تم سب کے سب فقیر بنائے گئے ہو دنیا میں۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے یہ سب کے سب اللہ کے دربار کا فقیر ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ تم دن میں روزی تلاش کرو اور رات میں روزی دینے والے کو تلاش کر۔ اب رات میں کس وقت تلاش کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہارے گھر والے سو جائے، بچے سو جائیں، لوگ سو جائے، پڑوس کے لوگ سو جائے، ایسے عالم میں تم اٹھو اور اپنے خدا کو یاد کرو، اسی کا نام ہے تلاش کرنا۔ یہ دنیا بڑا عجیب دنیا ہے۔ جب ہم اور آپ بچے تھے، جس وقت چل نہیں پاتے تھے، بول نہیں پاتے تھے، اس وقت اگر ہم اور آپ چلتے تھے اور کہیں ٹھوکر لگتا تھا، گر جاتے تھے، تو کوئی بھی سامنے نظر آتا تھا، ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیتا تھا کہ بچہ ہے، کیسے گر گیا، بچہ ہے، اس کو اٹھایا جائے۔ یعنی اپنا بھی اٹھانے میں لگا ہے، غیر بھی اٹھانے میں لگا ہے۔ لیکن جب اب خود چلنے کے قابل ہم ہو گئے، آپ ہو گئے، تو اب یہی لوگ ہیں جو ٹھیک سے اب چلنے نہیں دیتا، اب گرانے میں لگا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ جب تک بچہ چل نہیں سکتا لوگ اس کو سہارا دیتے ہیں۔ اب جب یہ بچہ چلنے کے قابل ہو گیا، اب اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا، اب لوگ اس کو گرانے کے فکر میں ہے کہ یہ آدمی مالدار کیسے ہو گیا، یہ غریب تھا، اس کو غریب ہی رہنا چاہیے، یہ مجبور تھا، مجبور ہی رہنا چاہیے، یہ مفلس تھا، امیر کیسے ہو گیا۔ یعنی اچھا کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا کوئی، اچھا پہنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا کوئی، امیر بنتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ جب چاہے جسے چاہے امیر بنا دے اور جسے چاہے فقیر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو دولت دے رہا ہے تو روکنے والا یہ انسان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو رزق دیتا ہے تو کسی کے حصے سے نہیں دیتا ہے،
کسی کے حصے سے اٹھا کے دوسرے کو نہیں دیا، بلکہ ان کے بارگاہ میں تو کسی چیز کی کمی نہیں جو آپ کے مقدر کا رزق چھینا جائے، آپ سے رزق حاصل کیا جائے، آپ کا کچھ دھن دولت اٹھا کے کسی کو دے دیا جائے، اس کے بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ سے وہ خیرات مانگے گا۔ یہ رب کی قدرت میں ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ اب ایک غریب آدمی کل تھا، آج اللہ تعالیٰ اس کو امیر بنا دیا، تو یہ روکنے والا دنیا کون ہے؟ دنیا کے مقدر سے، دنیا کے جیب سے، دنیا کے دھن دولت سے اللہ تعالیٰ تو کچھ اس سے لیا نہیں کہ آج تم ادھار دو کل تمہیں چکا دوں گا، ایسا بھی معاملہ نہیں ہے۔ اور حد تو یہ کہ اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، وہ چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اگر کہہ دے کہ بندہ اب تک تو زمین پہ اڑ رہا ہے، اب فلک پہ آ جا، آسمان پہ آ جا، اور جس دن کہہ دے کہ آسمان پہ اڑنے والے اب تو زمین پہ جا، اب گلیوں میں بھیک مانگ، تو یہی ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے کن فیکون کا مالک اسی رب کو کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک بار کہہ دیا تھا کن فیکون، ساری کائنات بن کے تیار ہو گیا۔ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب جو لوگ حسد کرتے ہیں، جو لوگ اس بات سے جلتے ہیں کہ فلاں آدمی کل تک غریب تھا آج اچھا کھاتا پیتا کیسے ہے، تو ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور جانی چاہیے کہ آپ کے گھر سے، نہ آپ کے بینک بیلنس سے، نہ آپ کے جیب سے، نہ آپ کے مقدر سے اللہ تعالیٰ کو رزق لیا اور دوسرے کو دیا، نہیں، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی جتنا آپ کے مقدر میں تھا وہ آپ کو ملا ہے، اور جتنا اگلے کے مقدر میں تھا اس کو ملا ہے۔ کل تک اگلے کے مقدر میں زمین پر رینگنا تھا، کل تک اگلے کے مقدر میں زمین پر بھیک مانگنا تھا، آج اس کے مقدر میں بھیک مانگنا نہیں شہنشائیت ہے، تو وہ شہنشائیت کے منزل پہ کھڑا ہے۔ کوئی تاجر ہے تجارت کے منزل پر کھڑا ہے، اور جو تاجر پہلے سے تھا، جو شہنشاہ پہلے سے تھا، آج اس کے مقدر میں ہے کہ بھیک مانگو تو مانگنا پڑے گا، اس سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اس کے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں سے، بے حیائیوں سے، غلط ذہنوں سے، بغض سے، حسد سے، ایسے گندے خیالوں سے نماز بچاتی ہے۔ اب جو مسلمان نہیں بچ پاتا ہے اس سے، اس کو اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس درجے کا ہم مسلمان ہیں، کس درجے کا ہم مسلمان ہیں کہ میرے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ ہم دوسروں سے جلنے میں لگے ہیں، دوسروں سے حسد کرتے ہیں، ہم دوسروں کو گالی دیتے ہیں۔ نماز تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بندہ تو جس نماز کو پڑھتا ہے نا، یہ نماز تیرے لیے یہ ہے کہ تم کو بری بات سے روکتے ہوئے نظر آئے گی۔ تم نماز پڑھو گے تو یہ نماز تمہیں گالی دینے کے لیے نہیں دے گی۔ اگر کوئی بندہ اب گالی دے دیتا ہے، اب برائی کر دیتا ہے، اب اگر حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، تو اب نماز کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی اس نمازی کی فطرت کی ہے، غلطی اس نمازی کی سوچ اور بچار کی ہے کہ اس کے اندر ایک گندا ذہن پیدا ہو گیا، اس کے اندر ایک گندا دل پیدا ہو گیا، جس دل میں نہ تو اللہ کا خوف ہے، نہ رسول کا خوف ہے، نہ میدان محشر کا خوف ہے۔ حضور فرماتے ہیں مفلس آدمی میدان محشر میں وہ ہوگا جو انسان میدان محشر میں جائے گا، روزوں کا انبار ہوگا، نمازوں کی پوٹلی سر پہ ہوگی، سجدوں کا پوٹلی سر پہ ہوں گے، اعمال کا خیرات لے کے جائیں گے، کبھی خیرات کبھی نیکی، کہیں پر زکوٰۃ کہیں پہ صدقہ، کہیں پہ سجدہ کہیں پہ نماز، کہیں پہ حج کہیں پہ تلاوت، سب کو پوٹلی باندھ کے اپنے سر پہ رکھ کر کے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور
کہیں گے مولا فلاں دن کی نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، زکوٰۃ یہ ہے، حج یہ ہے، فطرہ یہ ہے، صدقہ یہ ہے، خیرات یہ ہے، دین کے کام پر میں نے اپنی زندگی کو صرف کیا، اس کی نیکی یہ ہے، تب تک آئے گا فلاں آدمی پیچھے سے اور کہے گا مولا اس کے حساب کو کچھ لمحوں کے لیے روک دیا جائے، ایک مطالبہ ہے میرا۔ رب فرمائے گا بتا کیا بات ہے؟ اب حضور فرماتے ہیں وہ پیچھے سے آنے والا شخص کہے گا اے پاک پروردگار، نماز جیسی عبادت اس کے پاس ہے، روزے جیسے عبادت اس کے پاس ہے، حج جیسی عبادت اس کے پاس ہے، نماز روزہ سجدہ زکوٰۃ فطرہ سب اس کے پاس ہے، لیکن مولا ناحق دنیا میں اس نے میری برائی کیا تھا، اس کا بدلہ مجھے دیا جائے۔ کوئی کہے گا مولا ناحق میری چگلی اس نے کھایا تھا، اس کا بدلہ مجھے دیا جائے۔ آنے والوں میں کوئی کہے گا مولا ناحق مجھے گالی دیا تھا، اس کا بدلہ مجھے دیا جائے۔ کوئی کہے گا مولا میرے حق کو اس نے دبا کے کھا گیا تھا، اس کا بدلہ مجھے دیا جائے۔ کوئی کہے گا مولا میرے پیٹھ پیچھے اس نے برائی کی تھی، اس کا بدلہ مجھے دیا جائے۔ دنیا میں مجھے ستایا تھا، اس کا بدلہ مجھے دیا جائے۔ اب رب فرمائے گا اے فرشتوں اس کی نماز جیسی عبادت کو اٹھاؤ، روزے جیسی عبادت کو اٹھاؤ، حج جیسی عبادت کو اٹھاؤ، صدقے جیسے ثواب کو اٹھاؤ، فطرے جیسے صدقے ثواب کو اٹھاؤ اور ان لوگوں کو دیتے جاؤ دیتے جاؤ۔ اب نبی فرماتے ہیں وہ جو پوٹلی لے کے ثوابوں کا آیا تھا، نیکیوں کی پوٹلی اس کے سر پہ تھی، نیکیوں کا انبار اس کے پاس تھا، اب یہ لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے، تقسیم ہوتے 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 ایک روپے کا بھی ثواب اس کے پاس نہیں بچے گا۔ حضور فرماتے ہیں مفلس یہ آدمی ہے، یعنی مجبور، فقیر، کنگال اور مفلس محتاج میدان محشر میں یہ آدمی ہوگا۔ آج بڑے آسانی سے اگر کوئی مالدار ہو رہا ہے تو ہم جل رہے ہیں، اچھا جلنے سے ملتا کیا ہے؟ کیا اس کے حق کا کچھ مل جائے گا؟ اگر کوئی آدمی میرے سامنے امیر بن رہا ہے اور رات دن ہم اس کے پیچھے جلنے میں لگ جائے، ہم اس کے پیچھے حسد کرنے میں لگ جائے، تو 1 روپیہ اس کے حق کا مجھے مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ جب ملے گا ہی نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ مالدار ہو رہا ہے، اللہ نے دیا وہ ہو رہا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ مجھے دے گا ہم بھی ہو جائیں گے، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ جو جیسی بات وہاں سے مانگ کے آیا ہے اس کو ہر حال میں ملنا ہے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اسے اس کو دینے سے کوئی روک نہیں سکتا اور ملنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی ہندوستان کے سرزمین پر جنگ آزادی کے موقع پر ایک عاشق رسول، مجاہد سچا عاشق، جنگ آزادی میں ہندوستان کی آزادی کے خاطر جام شہادت پیے ہیں۔ ان کا نام حضرت علامہ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ان کا گھر، ان کا مکان، ان کا مزار مراد آباد شہر میں ہے، اسی علاقے میں ہے۔ ایک مرتبہ اس علاقے سے روڈ بن رہی تھی، جیسے آج روڈ بن رہی ہے، وہاں سے روڈ نکل رہی تھی، تو علامہ کفایت علی کے قبر کے قریب جب یہ روڈ آیا تو ادھیکاریوں نے جب اس روڈ کو کھودنا شروع کیا، مزار کو توڑنا شروع کیا، مزار کی بے حرمتی کی، جب توڑتے توڑتے نیچے پہنچا تو زمانہ نے دیکھا کہ علامہ کفایت علی تو بہت دور کی بات ہے، علامہ کفایت علی کو جو مرنے کے وقت، مرنے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد کفن کا کپڑا ملا تھا، وہ کپڑا بھی گندا نہیں ہوا ہے، وہ کپڑا بھی میلا نہیں ہوا اور ایک قطرہ کہیں سے سرا گلا نہیں ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ علامہ کفایت علی تو بہت دور کی بات ہے، ان کی شان تو بہت عظیم ہے، ان سے لگنے والے کفن کا کپڑا جو معمولی ہے، سالوں سال کے بعد، 200-300 سال کے بعد جب قبر کو کھولا گیا، جسم تو امانت ہے لیکن جو بدن سے کفن کا کپڑا لگا وہ بھی سلامت ہے اور چمک وہی ہے جو دنیا میں موجود تھی۔
تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ شرط ہے کہ آپ غلامی کا پٹا اپنے گردن پہ ڈال لیجئے، پھر کوئی بھی ہو مریں گے یہاں 5000 سال بعد اگر قبر کھودی جائے گی تو جس جسم کے ساتھ مریں گے اسی کے ساتھ ہم پائے جائیں گے، لیکن شرط ہے کہ غلامی محمد کا پٹا، اپنے نبی کے غلامی کا پٹا اپنے گردن پہ سچے دل سے ڈالیے۔ میرے دوستو، علامہ کفایت علی وہ شخص ہے کہ جب انگریزوں نے ان کو ستانا چاہا، ان کو پریشان کیا اور جنگ آزادی، ہندوستان کے آزادی کے خاطر انہوں نے اپنی جان کو جان نہ سمجھا اور یہ کہہ دیا یہ آن اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر۔ اور سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ میرے دوستو، جب انگریزوں نے ان کو ستانا چاہا، انگریزوں نے پریشان کیا، علامہ کفایت علی کو قید کر لیا کہ ہم ہندوستان نہیں چھوڑیں گے۔ انگریزوں کا یہ کہنا تھا علامہ کفایت علی جنگ آزادی کا عظیم الشان شہدا ہے، عظیم شہدا ہے۔ وہ بہت بڑے پائیدار کے بزرگ بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ انہوں نے بھی ٹھان لیا اے انگریزوں، میں تمہیں بھارت سے نکال کے ہی دم لوں گا، اس سے پہلے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ادھر انگریزوں نے کہا اس مولانا کو قید کر لو۔ اب قید کر کے جیل میں رکھا گیا، سزا متعین ہوئی کہ اس کو پھانسی دے دو، اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو اس کو پھانسی دو، ورنہ یہ مولانا قسم کھا لیا ہوگا کہ ہمیں نکال کے ہی دم لیں گے۔ اب پھانسی کا دن مقرر ہوا، تاریخ مقرر ہوئی۔ جب وہ وقت آیا تو علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو سامنے لایا گیا اور پوچھا گیا کہ مرنے والے شخص بتا آخری خواہش کیا ہے۔ ہر جگہ کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی انسان کو پھانسی دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، آخری خواہش اس سے پوچھا جاتا ہے۔ علامہ کفایت علی دیکھتے ہیں کہ سامنے پھانسی کا تخت ہے، پھانسی کا پھندا بھی موجود ہے۔ اس وقت انگریزوں نے پوچھا تھا اے کفایت علی بتا آخری خواہش کیا ہے، اس لیے کہ کچھ ہی دیر کے اندر تم مرنے والے ہو، تمہاری جان جانے والی ہے، آخری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ علامہ کفایت علی کہتے ہیں اے انگریزوں، مجھ سے پوچھتے ہو کہ پھانسی کا پھندا سامنے ہے، پھانسی کا تخت سامنے ہے، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، چند منٹ مہلت دے دو، میں زندگی بھر نبی پاک کی شان میں نعت مصطفیٰ گنگناتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک نبی کی شان میں نعت شریف لکھ کے جاؤں۔ اب علامہ کفایت علی کو مہلت ملا ہے۔ مہلت ملنے کے بعد جیسے ہی مہلت ملی، علامہ کفایت علی جو ہے ہزاروں کے بھیڑ میں، ہزاروں کے مجمع میں شعر لکھنا شروع کیا۔ آج کے دور میں کوئی بھی شاعر کسی بھی شعر کو لکھتا ہے، اس کو سکون والی زندگی چاہیے، ہلا گلا نہیں ہونا چاہیے، بالکل شانتی ہو تب ذہن میں شعر آتی ہے۔ لیکن اس وقت علامہ کفایت علی جو ہے ہزاروں کے بیچ میں موجود تھے، قیدی بن کر کے تھے اور پھانسی کا پھندا سامنے تھا۔ مہلت ملتی ہے، قلم اٹھاتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں کوئی دم کا چہچہ بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے یہاں، مگر نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے یہاں، مگر حشر تک نام و نشاں پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشاں پنجتن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جب انگریزوں نے اس نعت کو دیکھا تو پریشانی میں مبتلا ہو گیا، وہ بھی کھلبلا گیا کہ اس کو جتنا جلد ہو سکے مار دیا جائے ورنہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اب سزا بدل گیا،
جس کفایت علی کو پھانسی ہونے والی ہے، اب سزا انگریزوں نے بدلا کیا؟ اس کے ہاتھ پیر کو باندھ دو، تخت پہ لٹا دو، اس کے اوپر استری چلائی جائے۔ جو آج سے کچھ دن پہلے کوئلے والے استری کا استعمال ہوتا تھا، اسی کوئلے والے استری کے اندر آگ سلکایا گیا۔ اس کے بعد علامہ کفایت علی کے سینے پہ جب چلایا گیا، عالم بیداری میں رسول پاک کا جلوہ نظر آتا ہے۔ علامہ کفایت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر استری چلانے سے آپ کا دیدار ہوتا تو میں اتنا دیر نہیں کرتا اور پہلے اپنے آپ پر استری چلوا دیتا۔ عالم بیداری میں، زندگی میں اور جیتے جاگتے میں، عالم بیداری میں رسول پاک اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ علامہ کفایت علی کو علامہ کفایت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کی محبت میں جان دینے سے، استری چلوانے سے اگر آپ کا دیدار ہوتا ہے تو میں اتنی دیر نہیں لگاتا اور پہلے زندگی میں اپنے اوپر استری چلوا دیتا تاکہ آپ کا دیدار ہو جاتا۔ وہی علامہ کفایت علی کا 4 لائن بنانے والوں نے جب قبر کو کھولا ہے مزار کو ہٹانے کے لیے، کیا دیکھا کہ علامہ کفایت علی بالکل امانت قبر میں موجود ہے اور ان کے جسم سے لگنے والے کفن کا کپڑا بھی موجود ہے۔ تو میرے دوستو، یہ